نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 17 سورہ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ حساب کا وقت کون سا ہے؟ قیامت کی گھڑی جو روز بروز ہمارے قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ انسان کے لیے تو لمبا وقت ہے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان کو پتہ ہے کہ قیامت اتنا قریب ہے، اس کے باوجود بھی انسان غفلت میں ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، اپنے کاموں میں مست ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا انہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، انہیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے یا آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، تو وہ صرف مذاق کی طرح لیتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری قیامت، ہر انسان کی قیامت جو ہے اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی جو ایک طرح سے سمجھ لیں آپ کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے گیا تو اس کی قیامت کا وقت اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ بڑی قیامت جسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے وہ تو تب ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا ہماری قیامت سمجھ لیں آپ کہ بہت ہی قریب ہے۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تو تم اس کے جادو میں کیوں پھنس رہے ہو جو یہ جادو کر رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اور سن رہا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی ایک طرح سے جب انسان رات میں پریشان ہوتا ہے یا دن میں پریشان ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح کے خواب آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک طرح سے یہ قرآن اور اس کی جو آیات کا نزول تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، تو وہ پریشان خیال تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یا پھر ایک اور رائے، یعنی الگ الگ گروپس الگ الگ طرح کی باتیں کرا کرتا تھا، ماننا ان کو نہیں تھا، لیکن ان کا کہنے کے مطابق کہ یا تو یہ خواب ہیں، یا پھر کچھ کہتے تھے کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، اس میں سے ایسی باتیں ہیں جو اس نے اپنے آپ گھڑ لی ہیں، خود ہی ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے، جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ گھڑ لیتا ہے۔ یا پھر یہ ایک شاعر ہے، جیسے شاعر شعر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں طرح طرح کے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس طرح ان کو شاعر کہا جاتا۔ ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، یعنی جیسے کہ قوم سمود کی طرف اونٹنی آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ ہماری طرف ایسے ہی کوئی نشانی لاتے۔ حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہی کتاب ہے، یعنی قرآن، جو وحی ہوتی تھی، جو ایز اٹ از ان واقعات کو کھول کے رکھ دیا کرتی تھی جو اس ماحول میں ان لوگوں کے دلوں تک میں ہو رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہ ساری باتیں بتا رہا ہے جو آپ رات میں چپ کے مشورے کرتے ہیں، یا کس طرح سے آپ پلاننگ کرتے ہیں، کیا کیا آپ سوچتے ہیں، خیالات، وہ ساری چیزیں چاہے وہ مومنوں کی ہوں، منافقین کی ہوں، مشرکین کی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کے آس پاس کے علاقوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا تو وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے، تو اس بات کو جاننے کے باوجود بھی کیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے، اور اگر آپ اہل کتاب کو دیکھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، تو جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے وہ سارے رجال ہی تھے، مرد تھے۔
ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی ان کا ایک اعتراض تھا کہ نبی کھانا کیوں کھاتا ہے اور ہم لوگوں کی طرح کیوں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی باڈی اسی طرح سے بلڈ اپ ہے کیونکہ وہ بشر ہیں, وہ انسان ہیں, وہ آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اسی لیے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کو موت بھی آتی ہے. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے, انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی. اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, اپنی اصلاح کرے گا, تو اللہ اسے نجات دے گا, اور جو اسی روش پر چلتا رہے گا, نافرمانی کرتا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیتا ہے. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ذکر ہے تمہارے لیے, یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے, تمہاری سمجھ کی بات ہے. اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا, اس کے حالات کا ذکر کیا, چاہے وہ پاسٹ ہو, پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو. تو یہ پوری کتاب, اس کا موضوع جو اس کا مین تھیم ہے وہ انسان کے اوپر ہی ہے. لہٰذا یہ کتاب ہمارے لیے ہی ہے اور ایک طرح سے ہمارے لیے ایڈوائس ہے. اب جس کو چاہے, جو عقل رکھتے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے, اس کو سیریسلی لیں گے. بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھی, اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا. جن جن بستیوں نے ظلم کیا, جیسے قوم نوح کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا. جو ایمان نہیں لائے تھے وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کرتا ہے اور ان کی بھی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے. احساس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اسے فیل کر رہے ہیں, وہ کڑک محسوس کی, انہوں نے آسمان سے پتھر گرتے ہوئے محسوس کیے. یہ ساری چیزیں جب انہوں نے فیل کر لیں, جیسے ہی انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو پھر وہ بھاگنے لگے. وہی عذاب جسے اس سے پہلے وہ مانگ رہے تھے. بھاگ دوڑ نہ کرو, جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ. اب یہ ایک طرح سے آپ کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے, کائنڈ آف, کہ آپ بھاگ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ تو وہی عذاب ہے جس کو آپ مانگ رہے تھے. اب جب یہ عذاب آ گیا ہے تو آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ واپس اپنے انہی مکانات میں, انہی بلڈنگز میں, انہیں عیش کی جگہوں میں جائیے جہاں پہ آپ ابھی تک عیش کر رہے تھے. جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. یعنی اب تم سے سوال جواب ہوگا کہ تم نے نبی کی بات کیوں نہیں مانی, کس چیز نے تم کو روکے رکھا. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی, بے شک ہم ظالم تھے. عذاب دیکھ کے ہر انسان اعتراف کر لے گا کہ کاش ہم نے اپنا وقت صحیح استعمال کیا ہوتا, کاش ہمیں اور وقت مل جاتا. پھر تو ان کا یہی قول رہا, یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا. وہ بالکل ایسے ہو گئے عذاب کے بعد, جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا کہ جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے جو کٹ گئی ہوتی ہے. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بے مقصد نہیں بنائی. آپ دیکھیں گے جو مخلوق ہے یا جو بھی ریسورسز ہیں, میٹلز ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہے, ہوا ہے, سن ہے, مون ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے کہ وہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر رہی ہے کنٹینیوسلی. کائنات کا نظام اس سے سیٹ ہے. جو دنیا ہے وہ کنٹینیوس اس سے چل رہی ہے, پھل پھول رہی ہے, اور ایسے ہی ان سارے ریسورسز کا ڈیٹیوریشن ہوگا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو ہم سائیڈ ایفیکٹس اور یہ ایڈورس ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ میں, یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جو بھی آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, آپ اگر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کسی نہ کسی طرح انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے. تو جب ہر چیز مقصد سے پیدا ہوئی ہے تو انسان اتنی بڑی اینٹیٹی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس کو اتنی سمجھ دی ہے, اس کو اتنی سوچ کی طاقت دی ہے کہ وہ اتنی بڑی سے بڑی ایجادات کر کے چینجز لا سکتا ہے. تو وہ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ محض اس کی کہ میں محنت کروں, روٹی کھاؤں, بس اس سے میری باڈی بلڈ ہوگی, مجھے اچھا کھانے کو ملے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا میں مر جاؤں گا. تو اس چیز کے علاوہ, صرف آپ کو جاب کے علاوہ یا کھانا پکانا یا دعوتوں میں جانا, ان چیزوں کے علاوہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہماری باڈی, ہماری عقل ہر چیز کو, اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہاں آپ کو ان سے بہتر کام لینا ہے. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا ارادہ کھیل کا ہی ہوتا تو ہم اس کو ایسے ہی بنا لیتے. ہمیں کیا ضرورت تھی اتنا بڑا کائنات کا نظام طے کرنے کی, اس کو بنانے کی؟
अगर हम करने ही वाले होते तो हम यूं करते, बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं। क्या मतलब है इसका कि इंसान चाहे कितना भी झूठ बोले या हकीकत को कितना भी छुपाए, या आप अभी बज़ाहिर अपनी किसी गलती पर पर्दापोशी करना चाहते हैं, आप छुपाते हैं उस झूठ को, तो लगता है कि आप बच गए हैं या लगता है कि झूठ कामयाब हो गया है, लेकिन झूठ कभी भी कामयाब नहीं होता। जैसे आप इस आयत को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि सच झूठ का सर तोड़ देता है और उसी वक्त वो नाबूद हो जाता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई झूठ बोला तो ज़िंदगी भर आप उस झूठ के साथ कायम रह सकते हैं। कभी ना कभी वो झूठ खुलकर सामने आता है। इसीलिए झूठ पर डिपेंडेंट ना रहें। तुम जो बातें बनाते हो वो तुम्हारे लिए बाइसे ख़राबी हैं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी अल्लाह ताला का है, और जो उसके पास हैं वो उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। कौन है अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास? उसके फ़रिश्ते, वो भी अल्लाह के ग़ुलाम और बंदे हैं, ना कि अल्लाह की बेटियाँ। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं कि फ़रिश्तों का क्या काम है। अल्लाह ताला जो कायनात का उनसे काम लेते हैं, वो इसके अलावा अल्लाह के लिए काम करने के साथ साथ वो कंटिन्यूस तस्बीह करते रहते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और सुस्ती नहीं करते। जो उनसे कहा जाता है उसमें फ़ौरन उसको एक्शन में ले आते हैं। क्या उन लोगों ने ज़मीन के मखलूक़ात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमान और ज़मीन में सिवाय अल्लाह ताला के और भी माबूद होते तो ये दोनों दिरहम बिरहम हो जाते। यानी आप देखेंगे कि अगर किसी भी जगह में कोई दो लीडर्स हों, हर कोई अपना रूल चलाना चाहेगा, अपने हिसाब से हुक्म नाफिज करेगा, वो चाहेगा कि मेरी ही बात सुनी जाए। तो अगर ऐसे ही कायनात के दो माबूद भी होते और भी होते तो ये कायनात जो अभी तक स्टेबिलिटी में है उसके अंदर कोई तोड़फोड़ या कोई ख़राबी नहीं हुई है कि आज कुछ हो कल कुछ और हो, कभी बारिश हो कभी ना हो। तो ये सारा निज़ाम एक ही जैसा चल रहा है जब से दुनिया बनी है। इसका मतलब यह है कि चलाने वाला सिर्फ़ एक ही ज़ात है। बस अल्लाह ताला अर्श का रब है, हर उस वस्फ़ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं, सब उसके आगे जवाबदेह हैं। क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? उनसे कह दो, लाओ अपनी दलील पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। यानी हमारे पास तो दलील मौजूद है कि हमारे पास किताब भी मौजूद है, और अंबिया जितने भी आए हैं वो सब इसी चीज़ को ही लेकर आए हैं। अल्लाह ताला की रुबूबियत, उसकी उलूहियत का जिक्र ही मिलता है तमाम नबियों की शरीयत में। बात यह है कि इनमें अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते, इसी वजह से वो मुंह मोड़े हुए हैं। यानी ये लोग हक़ को नहीं मानते इसीलिए क्योंकि इनको मानना ही नहीं है, जबकि इनको पता है कि तमाम शरीयतें एक ही जैसी रही हैं, फिर भी इनको एतराज़ है क्योंकि इनकी अपनी मनमर्ज़ी की बात नहीं पूरी हो रही। तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा उसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। सबका मोटिव, सबका पैगाम तौहीद ही रहा है। मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है। गलत है, इसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब उसके बाइज़्ज़त बंदे हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते बल्कि उसके फरमान पर कारबंद है। यानी ये जो आप बताते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है और रहमान औलाद रखता है, जितने भी फरिश्ते हैं उसकी बेटियां हैं, कोई भी जिस भी ज़ात को आप अल्लाह की औलाद या अल्लाह की तरफ से किसी भी रिश्ते में मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसे किसी की नीड नहीं है, वो सब अल्लाह के बंदे हैं और अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ अल्लाह, वो उसके रूल्स पे उसने जो भी अल्लाह ताला के हुक्म होते हैं उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। वो उनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ़ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजाय उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। फरिश्तों की भी सिफारिश कबूल होगी क़यामत के दिन, लेकिन आप ये देखिए कि जिनसे अल्लाह खुश हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो, सिर्फ उसी के लिए ही सिफारिश हो सकती है। यानी जो नाफरमान हैं उनके लिए सिफारिश नहीं होगी। वो मुसलमान जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं लेकिन गुनाह हो गया उनसे अनजाने में, या वो किसी भी तरह गफलत में पड़ गए, गुनहगार हो गए, उन लोगों के लिए सिफारिश कबूल की जाएगी। वो तो खुद हैबत इलाही से लर्ज़ां व तरसां हैं। यानी जिस पे भी आप रिलाय कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से मुझे बचा लेगा, अल्लाह ताला के सामने मेरी सिफारिश कर देगा, तो अल्लाह ताला के सामने फ़रिश्ते तक जो कि ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, हर वक्त उसके पास रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो भी अल्लाह से इतना खौफ खाते हैं कि वो लरज़ रहे होते हैं। जब अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है तो फ़रिश्ते इतना काँपते हैं कि उनके परों में से आवाज़ आने लगती है। इस तरह की आवाज़ आती है जैसे वो डर के काँप रहे होते हैं। जब अल्लाह का हुक्म या अल्लाह की वही आनी बंद होती है, उसके बाद वो डर के एक दूसरे से पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या फरमाया। यानी इतनी खशियत उनके ऊपर होती है, उसके बावजूद भी हम लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के सामने कोई हमें बचा सकता है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں. جو اپنے آپ کو الہ مانے گا یا اپنی بندگی کروائے گا اس کو دوزخ کی سزا. اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں کیونکہ اس نے ظلم کیا. اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جب کائنات بنی تھی تو اس وقت ہر چیز ایک بال کی فارم میں ایک ساتھ میں پیوست تھی، ایک ہی مادہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمینوں کو الگ الگ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں تو ان کو الگ الگ کیا. آسمان اوپر کی طرف گئے اور زمین نیچے کی طرف آئی اور زمین کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوئی کہ وہ گرو کرتی ہے، اس کے اپنے اندر نباتات کو اگاتی ہے اور آسمان پانی برساتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے. پہاڑ ایک طرح سے اس کا کام کرتے ہیں کہ زمین جب ہل رہی ہوتی ہے تو پہاڑ اس کو روک کے رکھتے ہیں اپنے بوجھ سے. ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی. جو پہاڑوں میں راستے دیکھتے ہیں آپ یا آپ سڑکوں پہ راستے دیکھتے ہیں، ابھی تک ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہاں روڈز بن رہے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پر اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نشانی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں. چاہے وہ پہاڑ ہیں یا جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، وی نیور نو کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی جنگل بیابان ہو اور یہ بے آباد علاقہ ہو. اس کے بعد یہاں پہ آبادی شروع ہوئی، پھر دھیرے دھیرے بلڈنگز بنی، راستے بنے. تو آپ یہ سوچئے کہ جب آپ ان راستوں کو بھی دیکھیں تو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات میں سے بتایا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے بنائے، ادروائز ہمارے لیے چلنا کتنا مشکل ہے. آپ اگر کسی پہاڑ پہ چلتے ہیں یا کوئی پتھریلے علاقے پہ آپ جاتے ہیں جہاں پہ اوبڑ کھاپڑ زمین ہو، آپ دیکھیں گے کہ آپ ذرا سا ڈسٹینس کور کرتے ہی بری طرح تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر یہ راستے ہموار نہ کرتا، یہ سڑکیں سیدھی نہ ہوتی، اگر ہم وہیکلس کے اوپر نہ جا رہے ہوتے تو ہم کس قدر مشقت میں پڑ جاتے. اللہ کی نشانی، اللہ کا احسان ہے یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے ہموار راستے بنائے. آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا. محفوظ چھت کیوں؟ کیونکہ زمین کے اوپر آسمان ایک چھت کا کام کرتا ہے، اسے بہت ساری آؤٹ سائڈ ورلڈز اور آؤٹ سائڈ کی چیزوں سے، آؤٹ سائڈ کی ہارمفل ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے شکوہ ہے ہمارے لیے کہ آپ ان سب چیزوں کو صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، وی آر یوز ٹو اٹ. اب آپ اس چیز پہ ان نشانیوں پہ دھیان دیجئے کہ یہ دیکھیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ آسمان بھی وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. کوئی اپنا مدار چھوڑ کر کسی اور کے مدار میں نہیں جاتا. ان سب کا اپنا اپنا ایک پاتھ ہے جس پہ وہ پلانٹس ہوں یا مون ہو، سن ہو، سب ریوالو کر رہے ہیں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یہاں پہ جو کفار کا جواب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ایک نہ ایک دن تو اسے مر ہی جانا ہے. تو مطلب ان کی زبان سے جو یہ کلمات نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا آنسر اس طرح دیتے ہیں کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بشر ہیں اس لیے ان کو بھی آئے گی. لیکن جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جن کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، کیا یہ اپنے موت کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایسے بول رہے ہیں کہ یہ خود نہیں مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جان جو بھی پیدا ہوئی ہے وہ سب اللہ کے پاس واپس جائے گی. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں. اب یہ آیت بہت اچھی اور سمجھنے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی برائی آتی ہے یا کوئی بھلائی، کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کی فیور میں ہوتا ہے، کبھی آپ کی اگینسٹ میں ہوتا ہے. کبھی وہی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ غصے میں ہوتے ہیں. ان سچویشنز میں کوئی بھی سچویشن ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مبتلا اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ کو آزمائے. جو بندے ان پریشانی والی سچویشنز میں صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو وہ اللہ کی رضا پاتے ہیں. اور جو بے صبرے ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا وہ بھی پلٹ کے جواب دیتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی مشکل میں بھی ڈالا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں کتنا صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والی ذات کس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی صبر کرتا ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ، اور اس کو لوگ اپریشیٹ کرنا تو دور، اس کی ہستی کو ریکگنائز بھی نہیں کر رہے. جیسے آپ کسی کے لیے بہت محنت سے کچھ کام
کریں اور وہ بندہ آپ کو اپریشیٹ تو نہ کرے، اور اس کے علاوہ اس سے اوپر یہ کہ وہ آپ کو ریکگنائز بھی نہ کرے کہ اس بندے نے ہیلپ کی اور کسی اور کو کریڈٹ دے دے، تو کس طرح کی وہ فیلنگ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات اسی طرح کر رہی ہے. میجورٹی آف دیم ایتھیسٹ ہیں یا نان بلیورز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کے اوپر اور بھلائی کے اوپر، بھلائی مل رہی ہے تو آپ فوراً شکر ادا کریں، کریڈٹ ایک دم اللہ تعالیٰ کو دیں، نہ کہ اپنے آپ کو. اور اگر برائی پہنچے تو صبر کریں. تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ظرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ پرسنالٹی کے ہوتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا، کیونکہ ایٹ ٹائمز دیکھیں گے آپ، اگر آپ کبھی ایسی سچویشن میں مبتلا ہوں تو آپ کو کوئی سمجھائے تب بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھیں تو آپ کو ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اسی لیے قرآن سے کنٹینیوس ٹچ میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی آیت ایسی آ ہی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے دے گا. پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل منکر ہیں. یعنی وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہی وہ شخص ہے، دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، یہی ملا تھا بس کرنے کے لیے، اور وہ رحمان کو جو ہے بالکل یاد نہیں کرتے، اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. نشانیاں یعنی جو عذاب جو یہ مانگ رہے ہیں. انسان اتنا جلد باز ہے کہ وہ اپنی ہلاکت میں بھی جلدی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے جلدی جلدی مل جائے، اور وہ اپنی تباہی بھی جلدی جلدی چاہتا ہے. کبھی ہم ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہونے والا اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں مل جائے، تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی چیز ڈیلے ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، پر ہمیں وہ چاہیے ہو. اللہ تعالیٰ اسے ڈیلے کر رہا ہو تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں یا کچھ اور بہتر مانگ لیں، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہ ہی دے اور ہم سوچیں کہ اللہ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ سمجھ لیجئے، اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد باز ہے. آپ جلدی نہ کریں، آپ تحمل کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہی ہوگا، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ ان تینوں فارمز میں سے کسی بھی فارم میں ہوں، جیسے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. چاہے وہ ابھی ملے، چاہے وہ کوئی مصیبت ٹل جائے آپ کی، یا چاہے وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی. پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. ایک بار وقت پورا ہو گیا تو آپ کو بالکل مہلت نہیں ملے گی. نہ آپ ریپینٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں. تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ از ریمائنڈنگ یو اگین اینڈ اگین کہ سوچ سمجھ کے مطالبات کیجیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز کے ساتھ. ان سے پوچھیے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ دن میں عذاب آ جائے یا رات میں تمہیں کوئی مشکل آ جائے، کون بچائے گا تمہیں رحمان سے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے. کوئی انسان بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مدد بھی کر سکے. کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے گا. اللہ ہی کی توفیق سے ایک انسان دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہے اور اپنے کام بھی پورے کرتا ہے. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی ان لوگوں پہ زمین تنگ ہوتی گئی. مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب سے بالکل نکال دیا، ان کے اوپر کنارے گھٹتے چلے آ رہے ہیں، مطلب اب وہ اس سرزمین پہ نہیں رہ سکتے. تو کیا اب وہی غالب ہوں گے؟ کیونکہ ابھی وہ غالب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھیرے دھیرے یہاں سے نکال دے گا. کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. جو واقعی حق نہیں سننا چاہتا وہ بہرا ہے، چاہے آپ اسے کتنا بھی سمجھائیں وہ نہیں سمجھے گا. اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے. یعنی ایک ہلکا سا عذاب کا جھونکا بھی آئے تو وہ فوراً اس بات کو مان لیں گے کہ ہم ہی گناہ گار تھے.
قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یہ جو حساب ہوگا، آپ دیکھیں نا، نیک عمل ہوتے ہیں، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تولے گا۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے، وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آج کل اتنی انوینشنز ہو گئی ہیں کہ انسان کوئی بھی چیز ہو اسے آرام سے کاؤنٹ کر سکتا ہے، کسی بھی فارم کو وہ دوسرے فارم میں لسٹ بنا کے ڈیجیٹل میں لا کے آرام سے اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ہر چیز کو کاؤنٹ کرنے میں اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری سمجھ کے لیے آج کل کے ٹائم میں جتنی انوینشنز ہو گئی ہیں، یہ بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر عمل کو ایک الگ فارم لا کے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے حساب کتاب قائم کرے گا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، یعنی فیصلہ کرنے والے جو بھی اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو وہ گائیڈڈ ہوں گے، نور کے انڈر ہی چلیں گے، اور جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنے عمل بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، ان کے لیے اس میں بہترین ایڈوائز ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دے کے خوف کھاتے ہیں، قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ کون فائدہ اٹھاتا ہے اس سے؟ صرف وہی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہمیں نازل فرمایا ہے، کیا ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ہوش مندی دی، انہیں سمجھ دیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ کون کتنا سمجھ رکھتا ہے۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں، یعنی جن مورتیوں کو تم پوجتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو، یہ ایکچولی ان کی ایگزسٹنس کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی جہالت کیا چیز ہوتی ہے جس میں انسان پھنسا ہوتا ہے کہ ایسی بدعت رسومات جو چلتی ہوئی آ رہی ہیں ہم انہیں چھوڑ ہی نہیں سکتے، وی آر سو یوز ٹو اٹ۔ ہم اپنی کسی ہیبٹ کو دیکھیں گے بچپن سے کہ ہم بچپن سے وہ کام کرتے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑنا آپ کے لیے بے انتہا مشکل ہوگا، چاہے آپ کو پتہ ہو کہ وہ کام غلط ہے۔ کوئی انسان جو اسموک کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ غلط ہے، پھر بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ پاتا۔ اسی طرح سے یہ جو عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یا ہماری فیملی میں یہ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے، اس کو چھوڑنا، سوسائٹی کے اگینسٹ جانا یا اپنے نفس کے اگینسٹ جانا، یہ نہایت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ پہلے کے لوگوں سے ہی چلتا آ رہا ہوا ہے ٹرینڈ کہ وہ یہی بولتے ہیں ہر بات میں کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے تو ہم اب کریں گے، تو اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کون آپ؟ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اور تمہارے بڑے جتنے بھی یہ فالو کرتے تھے وہ سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں، یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جن چیزوں کی ایکچولی اسے بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، میں بھی اسی چیز کو ماننے والا ہوں۔ اور اللہ کی قسم ہے تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ یہ ایکچولی انہوں نے بولا نہیں، انہوں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ میں کوئی تدبیر ایسی کروں گا تاکہ ان لوگوں کو سمجھا سکوں، ان کو ایک طرح سے ایک ڈیمو دے سکوں کہ جو ان کے بت ہیں دے آر گڈ فار نتھنگ، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹیں، یعنی انہوں نے سارے بت جتنے بھی تھے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان کی یہ چال تھی کہ بڑے والے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس پہ الزام لگا سکیں، اس کو کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دے کے کہ آپ ان کو پوچھیں، انہوں نے ہی توڑا ہوگا کیونکہ کلہاڑی تو انہی کے ہاتھ میں ہے، اور اگر یہ جواب دینے والے ہیں تو آپ اسی بت سے پوچھ لیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اب وہ جو دن تھا ایکچولی وہ کسی جشن کا دن تھا، تو پوری قوم وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے جا کے سارے بت توڑ دیے۔ پھر جب وہ لوگ فارغ ہو کے واپس آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہوا، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص تھا جس نے یہ حرکت کی۔
ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے جب آپس میں بات کری تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جو توحید ہے اس کے بارے میں اور ان کی بتوں کے بارے میں کھلے عام بولا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً ابراہیم کا ہی کام ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ انہوں نے ایک طرح سے سب لوگوں کے بیچ میں جمع کر کے اس بڑے بت کے سامنے جا کے بولا کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ ایک طرح سے انہوں نے اس بات کی آگاہی رکھی کہ ان لوگوں کو اویئر کرایا کہ دیکھو یہ معبود ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تمہیں کسی چیز کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا، انفیکٹ یہ لوگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں شک تو پڑ گیا کہ ہاں واقعی یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے اور ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، لیکن بولا انہوں نے کچھ اور، ایگری انہوں نے اس بات پہ کیا چاہے ان کا دل مانتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ایسا بھی ابراہیم نہیں کیا ہے۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو تو یہ لوگ ایگری کر گئے کہ یہ لوگ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا، وہ فوراً اس وقت بولے کہ افسوس، کیا تم اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ وہ موقع پا کر انہوں نے فوراً وزڈم کے ساتھ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا سٹارٹ کیا۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو، یعنی جب انہوں نے دلیل اپنی پیش کی اور افسوس ظاہر کیا کہ ان کی بے عقلی کس قدر یہ لوگ پستی میں ہیں کہ انسان ہونے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود بھی عقل کا استعمال نہیں کر رہے، تو ان لوگوں نے اس کے بعد بھی ایگری نہیں کیا اور کیا ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسے جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ یعنی اب کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے ایک بڑا سا الاؤ تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ منجنیق کے ذریعے، ایکچولی اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی تھی کہ وہ اس کے اندر کوئی جا بھی نہیں سکتا، نہ اسے پھینک سکتے تھے، تو اس آگ میں پھینکنے کے لیے بھی انہوں نے ایک منجنیق بنایا۔ اس میں ایک طرح سے ایک مشین ٹائپ کی ہوتی ہے جس میں ایک اینڈ پہ جس چیز کو پھینکنا ہوتا ہے اسے رکھتے ہیں اور اس کو پھر موومنٹ اس کی ایسی ہوتی ہے، آپ نیٹ پہ بھی ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تو وہ اس طرح سے جو نشانہ ہوتا ہے اس کا وہ ڈائریکٹ اس آگ کے اندر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ وہ آگ ان پر سلامتی والی بن گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھا ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی بہت سے کام کرنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگ تو ٹھنڈی پڑ جا۔ آگ کو حکم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے لیے اور آرام کی چیز بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو اور زیادہ تر تفاسیر میں بھی اس کا منشن ہے کہ وہ ملک شام کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو گرینری تھی وہ بھی بہت تھی، اور اس کے علاوہ انبیاء کا مسکن زیادہ تر وہیں رہا کہ وہاں پہ کثرت سے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹے اور یعقوب یعنی ان کے پوتے، ان کی بھی خوشخبری دے دی تھی، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو صالح بناتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی انسان نیک کام کرتا ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگے اور ساتھ میں اپنے ایفرٹس کی کوشش کریں پوری۔ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے، نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم دیا اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، انہوں نے جو ہجرت کی تو حضرت ابراہیم کی وائف کے ساتھ میں ان کے بھتیجے نے ساتھ میں ہجرت کی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا اور ان کو سدوم میں بھیجا۔
ٹھیک ہے، اس علاقے میں جہاں پہ ان کی نبوت تھی وہیں پر یہ والا کام ہوتا تھا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ گندے کام کیا کرتے تھے اور خلاف فطرت کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے پیغمبر بنا کے اور ان کو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا، کہ وہ بھی نیک تھے۔ اور اسی لیے اگر ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کا تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پرسنالٹی پہ، اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنا ضروری ہے۔ ہمیں خود سب سے پہلے نیک ہونا ہے، اس کے بعد ہی ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام صحیح طور پہ پہنچا سکیں گے۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ اب یہ کیا قصہ تھا ایکچولی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا؟ یہ قصہ تھا کہ ایک شخص تھا، اس کی بکریاں تھیں، دوسرے شخص کے کھیت میں وہ رات کو جا گھسی اور اس کی کھیتی جو ہے وہ چر گئیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت پیغمبر تھے اور ساتھ میں اس دور کے لیڈر، ان کے حکمران بھی تھے، یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، ان کو یہ فیصلہ مناسب نہیں لگا، وہ ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ ٹائم کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائے، جس کا نقصان ہوا وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی باڑی کرے، اس کے بعد جب اس کا فائدہ ہو جائے، اس کا جتنا نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو جائے تو اس کے بعد وہ ان کو واپس کر دے۔ اور اس طرح سے یہ حالت جو تھی ان دونوں کے لیے فائدہ مند تھی کہ اس بندے کا بھی نقصان نہ ہو جس کی بکریاں تھیں اور نہ ان کا جن کا کھیت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ جو فیصلہ تھا اس کی قوت سلیمان علیہ السلام کو خود سکھائی، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، حالانکہ داؤد علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ ان کا بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، ہر ایک کو، یعنی دونوں کو تھا، ٹھیک ہے، دونوں کو ہی دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، حکمن و علمن۔ اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑ ان کی تسبیح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی بالکل ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی ساتھ ساتھ میں جھوم رہے ہیں، ایک طرح سے اس طرح سے ساؤنڈ بھی ریزونیٹ ہوتی تھی۔ اور اللہ عالم کے پہاڑ بھی اپنی تسبیح بیان کرتے ہوں اور جو داؤد علیہ السلام ہے وہ ان کی تسبیح سنتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں کہ پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اور ہم کرنے والے ہی تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ذرے سے تمہارا بچاؤ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ فن بھی سکھایا کہ وہ کیا کرتے تھے، لڑائی کے ٹائم پہ جو کپڑا پہنا جاتا ہے، جو زرہ پہنی جاتی ہے، لوہا پگھلا کے اس کو بنانے کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہوا جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ تابع کا کیا مطلب ہے کہ جس طرف وہ حکم دیتے ہوا اسی طرف اڑتی چلی جاتی، جہاں ان کو جانا ہوتا ان کا تخت لے کر ان کو اڑا کے لے جاتی، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی تھی کہ جانور ہو گئے یا پھر آپ دیکھیں ہوا ہو گئی، جنات ہو گئی، سب ان کے حکم کو مانا کرتے تھے، سب ان کو فالو کیا کرتے تھے۔ اور سمندر میں غوطہ لگانا یعنی موتی ڈھونڈنا، بڑے بڑے کام کرنا، عمارتیں بنانا، اور ان کی نگہبان ہم ہی تھے، یعنی ان کی سرکشی سے بچانا یا سلیمان علیہ السلام کی ان تمام چیزوں سے یا ان تمام مخلوقات سے یا جنات سے حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔
ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی. یعنی انہوں نے شکایت نہیں کری. آپ یہ دیکھیے ان کا کہنے کا طریقہ، ان کی دعا کا طریقہ. ایوب علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب آزمائش میں ڈالا، سخت آزمائشیں لی ان سے، جن پہ انہوں نے صبر کیا اور شکر کنٹینیوس کرتے رہے. یہ تکلیفیں جو ہیں کس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور دولت دنیا جتنی اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، جتنی اولاد ان کے پاس تھی، آزمائش کے طور پہ سب کچھ ان سے لے لیا گیا تھا واپس، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی ان سے لے لی گئی تھی اور وہ بیمار رہنے لگے تھے. اور یہ بتایا جاتا ہے، تفاسیر میں موجود ہے کہ 18 ایئرز کنٹینیوس ان کے ساتھ ایسا ہی رہا. پھر جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، صحت کی، اور اس طرح سے دعا دیکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور لیکن شکایت نہیں کی. آپ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ارحم الراحمین، جتنے بھی رحم کرنے والی ذات ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ رحم کرنے والے ہیں. یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنے شفا کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو پہلے سے زیادہ مال اولاد سب کچھ نوازا اور بہترین صحت دی. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. یعنی جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو، ان کے لیے ایک عبرت ہو کہ دیکھیں انبیاء کو بھی تکالیف ہوتی ہیں، ان کو بھی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شکایت نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں. اور جب وہ صبر کرتے ہیں، اپنی آزمائش کا وقت پورا کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف ایمان والوں کو مشکلیں ہی آئیں گی، صرف تکلیفوں میں ہی رہیں گے وہ، کہ کوئی ایمان لے آیا یا اللہ کی راہ پہ چلنے لگا تو اب وہ پریشانیوں کے لیے تیار رہے. بے شک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجوں کو ایلیویٹ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور اللہ آخرت میں بھی ان کو رکھے گا، سب سے اوپر رہیں گے وہ. تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ اتنا زیادہ حقیر بن کے رہے اور دنیا کو انجوائے بھی کرنا چھوڑ دے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے. یہ تمام کام ہمیں کرنے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے. بس اتنی سمپل سی بات ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل. اب باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے. تو ذوالکفل کے بارے میں ایکچولی اختلاف رائے پائی جاتی ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ صابر تھے، صابرین میں سے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے. مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے. بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا. اب کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت وارن کیا اور سمجھاتے رہے، عذاب کی وعید کرتے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. تو اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، کوئی نبی اللہ کے حکم کے بنا نہیں جاتا، نہ ہجرت کرتا ہے، نہ اپنی قوم کو چھوڑتا ہے. تو ان سے یہ کام انجانے میں ہوا. تو انبیاء سے چھوٹی سی لغزش بھی بہت بڑے ایک طرح سے ان کے لیے کائنڈ آف یہ ہے کہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، جہاں پہ وہ جس کشتی میں سوار تھے اس سے ان کو وہاں سے اتارا گیا. پلس جو ویل مچھلی تھی، بتایا جاتا ہے کہ اس نے آ کے کھا لیا، نگل گئی ان کو اور وہ اس کے پیٹ میں پہنچ گئے. تو جو یہ اندھیرے بتائے جاتے ہیں وہ رات کا اندھیرا، ایکچولی رات ہو رہی تھی، پلس سمندر کی تہ میں جانا اس مچھلی کا، سمندر کا اندھیرا الگ اور مچھلی کے پیٹ کے اندر تو اندھیرا ہو گئی، اوبویسلی وہاں لائٹ تو نہیں ہوگی. تو اس اندھیروں کے اندر وہ پکار اٹھے. یعنی کوئی سورس نہیں ہے بچنے کا، کوئی نہیں بچا سکتا، کسی کو نہیں پتا کہ مچھلی کے پیٹ میں کون ہے. اور اوبویسلی وہ چلے گئے، ان کی فیملی وغیرہ ان کا بھی کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، اور انسان نا امید ہو سکتا ہے کہ اب تو گئے، کیونکہ تھوڑی دیر میں سلائیوا سیکریٹ ہوگا اور ان کی باڈی ڈیکمپوز ہونی شروع ہو جائے گی منہ کے اندر. انہوں نے اندر سے ہی اللہ کو پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یعنی مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے لیکن تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، تو مجھے معاف کر دے. تو ہم نے اس کی پکار سن لی. اندر کس نے سنا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہی اللہ تعالیٰ جو یہاں کھلے آسمان کے نیچے ہماری سن رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جس نے یونس علیہ السلام کی دعا سنی اور اسے غم سے نجات دے دی. اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں.
زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. یعنی یہ بتایا کہ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ میں آپ سے اولاد کا سوال کرتا ہوں اس عمر میں بھی، تو آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی. یعنی ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو یحییٰ عطا کیے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے؟ لالچ کے ساتھ. لالچ کا کیا مطلب ہے؟ طمع جو بتایا جاتا ہے ایک امید ہوتی ہے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں سنے گا اور اللہ اتنی محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا، ضرور سنے گا. یہ بھی امید انسان کو ہونی چاہیے، پلس ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے. ڈر اور خوف اللہ کی ناراضگی کا، یہ کوئی غلط کام مجھ سے نہ ہو جائے. تو دونوں کیفیات کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. یہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بزرگ لوگ اسی طرح کرتے تھے. نیک کاموں میں جلدی کرنا، پھر اللہ کو پکارنا، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، خاشعین میں سے تھے، اللہ کے آگے جھکے رہنے والوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بتائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے. اور وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے. یعنی یہ امت کون سی ہے؟ ایک ہی امت، ایک ہی فالوور، سب ایک ماننے والے. انبیاء کے جتنے بھی فالوورز ہوتے ہیں ان سب کا دین ایک ہی ہے. اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی. سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک ہی دین تھا، اس کے باوجود بھی لوگ یہودی، عیسائی، مسلمان، اور مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے آپ یہ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اسی لیے ایک ہی بات پر اکٹھا ہو جاؤ. پھر جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی. ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. جب عذاب آ گیا تو واپس پلٹ نہیں سکتا. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاجوج اور ماجوج جو ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ہی وہ آئیں گے اور اتنی تیزی سے آئیں گے، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ہر طرف پھیل جائیں گے. ہر اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. آپ کو محسوس ہوگا جیسے کہ طرح سے جیسے چینٹیوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا، پورا ایریا کور ہوتا ہے کہ زمین ہی نظر نہیں آئے گی. اور وہ فساد کرنے والے ہوں گے، وہ ساری دنیا میں فساد کر دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے بد دعا کریں گے، کیونکہ ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. تعداد اتنے زیادہ ہیں، مسلمان ان سے کیسے لڑتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. ان کی لاشیں پوری دنیا میں بکھری پڑی ہوں گی. اتنی بدبو ہوگی، ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیلی ہوگی ان کی لاشوں کی، کیونکہ ایک طرح سے ان میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی جس سے وہ اپنے آپ ہی مرنے لگ جائیں گے اس وبا سے. پھر یہاں تک کہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے بھیجے جائیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر ایک زوردار بارش آئے گی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی. یہ ان نشانیوں میں سے ہے جو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائی جاتی ہیں علامت قیامت کے بیان میں. ٹھیک ہے. اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کافر جو ہیں وہ ڈر کے مارے ان کی نگاہیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. یعنی غافل ایکچولی ان کو پتہ تو تھا لیکن وہ غفلت میں پڑے رہے، اور غلطی انہی کی تھی کہ وہ خود ظالم تھے اپنی جانوں پر. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے. تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس دوزخ سے حفاظت فرمائے. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. یعنی جن کو آج آپ پکار رہے ہو اگر وہ واقعی الہ ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ ان کے لیے بھی کلیئر یہاں لکھا ہے کہ وہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور یہ ان انبیاء کے بارے میں نہیں ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے یا نیک لوگوں کی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی نہیں تھا، جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ان کے جانے کے بعد دنیا سے ان کو علم ہی نہیں تھا کہ لوگوں نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. یہ ان معبودوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو الہ کہلواتے ہیں یا وہ پتھر کے معبود ہو گئے. تو اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں
وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ اب پہلے سے ٹھہر چکی ہے مطلب جو لوگ نیکی کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، نیکی کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندے آخری سانس تک اسی طرح رہیں گے، تو وہ اللہ کا آلریڈی علم ہے اور ان لوگوں کے لیے جنت تیار ہے۔ آپ یقین کریں گے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون جنتی ہیں اور کون جہنمی ہیں، اور وی ڈونٹ نو کہ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جو ٹائم سپین دیا گیا ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک عمل کریں، ورنہ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے مائنڈ میں تو ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہم کہاں جانے والے ہیں اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ جیسے ہم بار بار پڑھتے آتے ہیں نا، جو آپ نے کمایا تم جہنم میں جاؤ، جس کام کی وجہ سے تم نے جو عمل کیے اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، یا جو تم نیکی کرتے رہے اس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ پھر وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، تو وہ لوگ کیا ہیں، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، یعنی قیامت کے دن میں بھی وہ لوگ بالکل پرسکون رہیں گے۔ جیسے آپ اس وقت سوچیں کہ اگر دنیا میں کہیں پہ بھی رائٹس ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایک طرح سے نیچرل ڈیزاسٹر ہو، مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، انسان کتنا گھبرا جاتا ہے، چاہے وہ کسی دوسری جگہ میں ہو، پھر بھی انسان اپنی جگہ جہاں وہ موجود ہوتا ہے وہ ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہم اسی جگہ موجود ہوں گے اور وہ سب سے بڑی کیلامٹی ہوگی، اس سے بڑی کوئی ڈیزاسٹر ہے ہی نہیں، اس کے اندر ہم موجود بھی ہیں، تو کس قدر خوف کا مقام ہوگا اور کس قدر انسان ٹینشن میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے، جو دنیا میں اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ ساری دنیا اس وقت ان کے کلیجے جیسے بتائے نا پھٹے پڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی پڑی ہوں گی، پر اللہ کے بندے وہ کسی گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں، یعنی زبور میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ زمین کے وارث کون رہیں گے، کون لوگ ہوں گے جو زمین میں آباد ہوں گے، جو زمین میں غلبہ رکھیں گے، مسلمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے ابھی یا بعد میں، اور اگر اقتدار چھنتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ بندے نہیں ہوتے جو اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو واقعی عبادت گزار ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، اور شیطان سے اور خواہشات نفس سے حد درجے بچنے والے۔ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، اور کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا۔ مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، یعنی قیامت آنے والی ہے یا ابھی ٹائم ہے، مجھے اس کا علم نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو، یعنی جو دنیا میں تم کو فائدہ مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے، بہت سی نعمتوں کو دے کے تمہارے آگے۔ خود نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جن باتوں کو تم اللہ کے خلاف ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی اولاد ٹھہرانا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہماری مدد کے لیے اگر ہم سچے ہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج سٹارٹ ہوتی ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ ٹینشن کی وجہ سے۔ اتنا اسٹریس ہوگا اس وقت میں، اتنا خوف میں انسان مبتلا ہوگا، تو وہ دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، یعنی ہولناکی ایسی ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ انسان نشے کی حالت
حالت میں ہیں, اتنا زیادہ ٹینشن کا ماحول ہوگا کہ وہ دن ہے ہی اتنا سخت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ, اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. جو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے اس کی بات ماننا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا قیامت کے دن کہ جتنی آپ کی اولاد ہے ان میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیجئے. یہ بات سن کر جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے, بوڑھے, بچے, عورتیں, وہ سب کے سب مدہوش نظر آنے لگیں گے, اتنا زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے, حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے. اور جب صحابہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی گھبرا گئے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم لوگ 999 ہو سکتا ہے ان میں سے ہم لوگ بھی ہوں, صرف ایک جنتی ہوگا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 999 ہیں ایکچولی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے, اور تم میں سے صرف ایک ہوگا وہ جنتی ہوگا. جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بیل یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بیل ہو, یعنی میجورٹی میں ایک ہوتا ہے, اس طرح مسلمان ہوں گے اللہ کو ماننے والے. اور ایسے ہی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جنت کا جو ہاف ہے, ون ہاف حصہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوگی, یعنی امت محمدیہ آدھی جنت میں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مجھے امید ہے کہ آدھی جو تعداد ہے وہ میری امت کی ہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا. کون؟ شیطان. جو بھی شیطان کی بات مانے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا, جو بھی شیطان کی بات مانتا ہے. لوگوں, اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون بستہ, پھر گوشت کے لوتھڑے سے, جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی صورت بنائی, اللہ تعالیٰ نے ہی پورا اسکیلیٹن پریپیئر کیا. یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں, ہم جسے چاہے ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں, یعنی کتنا مدت وہ رہے گا, اور اگر بیچ میں ابارشن ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں, پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں, یعنی جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ارلی ایج میں ہی فوت ہو جائیں. بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں, یعنی بڑھاپے کی طرف, جس میں کمزوری ہوتی ہے انسان کو اور اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, بچوں کی طرح ہو جاتا ہے انسان, کہ وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بھی بے خبر ہو جائے. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے, پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر سے مردوں کو زندہ کرے گا. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے انسان کے ساتھ میں. جیسے انسان ہے وہ پہلے بچہ ہوتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, بڑا ہونے کے بعد وہ بڑھاپے کی اسٹیج پر پہنچتا ہے, اس کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے ہی زمین ہے وہ بنجر ہوتی ہے, پھر بارش آتی ہے, پھر وہ پھلتی پھولتی ہے, اور پھر دوبارہ سے جب فصل کاٹ لی جاتی ہے تو پھر سے وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے بنجر. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یقین قیامت قطعاً آنے والی ہے, جو قیامت ہے وہ آ کر ہی رہے گی, اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. ان کے پاس نہ ہی علم ہوتا ہے, نہ ہی انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ ہی وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں, نہ ہی ان کو عقل ہوتی ہے, پھر بھی وہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر, اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے, یعنی جو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ سے بہکانے کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ میں اپنی گردن اونچی کر کے چلتے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آپ اپنے عمل کی وجہ سے جائیں گے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ظلم کی وجہ سے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں, کوئی آفت آ گئی تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کنارے پہ کھڑے ہو کے مطلب بالکل بیچو بیچ, جیسے منافقت کی راہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو دنیا کا فائدہ ملا تو آپ دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی حکم ایسا لگتا ہے کہ آپ فالو کر سکتے ہیں جس سے آپ کو دین میں فائدہ مل رہا ہے اس رول کو فالو کرنے میں, تو آپ دین والے ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے, جہاں آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ وہیں ہو جاتے ہیں. ایکچولی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہی تو کھلا نقصان ہے کہ آپ نقصان میں ہیں. آپ کو ایسا نہیں کرنا, آپ کو ہر حال میں دین کو پوری طرح سے فالو کرنا ہے.
اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی. برے والی مطلب برے ان کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی برے ہیں جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہیں ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی، پلس اور وہ ساتھی بھی برے ہیں کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو گمراہ کرتا ہے اللہ کی راہ سے ہٹا کے اپنی پیروی پہ آپ کو لگا رہا ہے، وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے اور ساتھ میں اس کے پیروکار بھی، اس کے فالوورز بھی. ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرتے ہیں اسے کر کے رہتا ہے. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا کیونکہ ان کو جب کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی تھی یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کسی جنگ میں ہار ہوتی تھی تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا یہی ماننا تھا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں اسی طرح قرآن واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. بے شک اہل ایمان اور یہودی اور سابی اور نصرانی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے علاوہ، اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ، یہودی ہیں، سابی ہیں، نصرانی ہیں یا مجوسی ہیں. مجوسی مطلب آتش پرست ہیں یا مشرکین ہیں. تو ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، یعنی سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو. ان کی فارم، ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ، ان کی تسبیح کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ جو سائے ہوتے ہیں ہر چیز کے جو دنیا میں موجود ہے، سائے والی ہے، جو بھی میٹر ہوتا ہے، ماس والی چیز ہے، اس کا اوبویسلی سایہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. وہ سائے اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں جدھر بھی وہ جھک رہے ہوتے ہیں، چاہے بائیں طرف یا دائیں طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سے انسان بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں، بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے. آیت سجدہ ہے اس لیے آپ لوگ سجدہ کر لیجئے. جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. دونوں کون سے لوگ ہو گئے؟ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، جو بھی دو گروپس بن گئے ہیں، جیسے مسلمان کے اندر گروپس ہے یا پھر مسلمان اور کافر یا پھر یہ اہل کتاب وغیرہ. تو بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیوند کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنیں گے اور سچے موتی بھی. وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. کہ جو دنیا میں ابھی اہل ایمان پہ مردوں پہ منع ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین فارم میں وہاں عطا کرے گا. ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی ہے، یعنی ان کو گائیڈ کر دیا گیا ہے. وہ جنت کے بارے میں بھی انہیں بتا دیا گیا ہے اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ہے. وہ سیدھی راہ جو اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتی ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، یعنی جب مشرکین نے ان کو جانے سے منع کرا مسلمانوں کو کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، آپ اس کے لیے بھی نہیں جا سکتے، مسجد کے اندر عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے، حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ یہ مسجد تو سب کے لیے برابر ہے، سب کا آنا تھا. آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ تم نہیں آؤ گے.
اس وقت کی بات ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں پہ روکے گا، یا پھر جیسے سمجھے کہ کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء الفاظ قرآنی کی پیش نظر اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کوئی کر لے، چاہے اس پر عمل نہ کر سکے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا، صرف ارادہ کرنے والا بھی، کہ جو بھی وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کا طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرنا، یعنی جو بھی بندے وہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے حج کے لیے جائیں گے، طواف کریں گے، رکوع سجود کریں گے، ان سب کے لیے اس زمین کو پاک رکھنا۔ تو پرٹیکولرلی پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور اس سے بت پرستی سے، مینلی تو اسی سے پاک کرنا ہے، باقی اس کی ظاہری پاکی بھی ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ لوگوں میں حج کی منادی کر دے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ سارے لوگوں کو حج کے لیے پکارو، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، یعنی تم ان کو کال آؤٹ کرو، باقی وہ لوگ خود چلتے ہوئے یا جس بھی طرح سواری پر وہ لوگ آئیں گے، تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں۔ جو حج پہ جاتا ہے وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ یعنی وہ 10 ذی الحجہ کے دن جو جتنے بھی ریچولز اس میں بتائے جاتے ہیں حج کے ٹائم پہ، تو ان کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، آپ کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اپنی نظریں پوری کریں، جو آپ نے نظر اللہ سے مانی ہوئی ہے وہ پوری کریں، اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ پھر جو لاسٹ میں طواف کرنا ہوتا ہے، طواف وداع، ان تمام ریچولز کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے، کیونکہ یہ سورہ حج ہے اس لیے اس میں حج کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں ان کی تعظیم کرے گا، ان کی رسپیکٹ کرے گا، اس کے لیے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو آلریڈی بتا دیے ہیں کہ وہ منع ہیں، ان کے علاوہ سارے جانور آپ کے لیے حلال ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے، بتوں کی گندگی یعنی بت پرستی سے، یا پھر بتوں کے آگے قربانی کرنے سے، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹی بات، جھوٹی قسمیں، جھوٹ بولنا، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود ماننا، یہ سب چیزیں جھوٹ میں آئیں گی۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، بالکل ایسا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کہ وہ اوپر سے اونچائی سے نیچے آ کے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی، یعنی جس طرح بڑے بڑے پرندے یا چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں، یا ہوائیں کیا کرتی ہیں دور دور علاقوں میں جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں، اسی طرح سے ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، یعنی جو بندے اللہ کی ان نشانیوں کی عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقام پائیں گے، وہ ان کے دل بھی پاک ہوں گے، ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، کہ ان میں فائدہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سواریاں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور بنائے ہیں، یہ سواری کے لیے بھی، دودھ کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس چوپائے ہیں وہ آپ کو جس بھی طرح کا فائدہ دیتا ہے، آپ کی کیٹل، یا پھر آپ جب انہیں ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد جو آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں، سارے فائدے آپ کو قربانی کے جانور کے ساتھ بھی میسر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے قربانی بھی مقرر کی ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کے جانور کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس جانور کے اوپر سواری کریں گے تو قربانی کا جانور ہے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس وہی جانور ہے، الحمدللہ اب تو یہ نہیں ہے، پر اس ٹائم پہ یہ اگر پرابلم آتی تھی تو رسول اللہ نے اجازت دی تھی کہ اس جانور پہ آپ سوار ہو جاؤ۔
پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے کہ وہ وہیں پہنچ کر قربان ہوں گے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ یعنی یہ بھی حج کے مناسک میں سے ہے قربانی کرنا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی ایک عبادت کی فارم ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کے پاس قربانی پیش کرتے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کی تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، کہ جو عاجزی کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یعنی جب آپ اونٹ قربان کر رہے ہوں تو آپ ان کو کھڑا کریں اور پھر اس کے ساتھ کیا کریں، رائٹ ہینڈ سے آپ ان کو بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کا باندھ دیں، اور اس کے علاوہ پھر کیا کریں، اللہ کا نام لیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، یعنی جب آپ ان کو گرا دیں ان کے ہاتھ باندھنے کے بعد، اسے خود بھی کھائیں۔ اب قربان ہو گیا تو اس گوشت کو آپ کو خود بھی کھانا ہے۔ جب سارا خون نکل جائے، وہ بے روح ہو جائیں، بالکل اب بلڈ نہیں رہے اندر، اس کے بعد آپ اس کو کاٹنا شروع کریں گے، نہ کہ جب وہ جانور تڑپ رہا ہو اور اس کے اندر جان ہو، اسی وقت آپ اس کا گوشت نہیں بنائیں گے، اس کو کاٹنا منع ہے۔ اسی لیے آپ اس کو جب پورا خون نکل جائے اس کے بعد ہی کاٹیں، پھر اسے خود بھی کھاؤ، یعنی جو قربانی کا گوشت ہے اسے خود بھی کھانا پسندیدہ ہے، پلس آپ اس کو مسکین اور سوال کرنے والوں سے روکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ جو سوال نہیں کرتے، سوال سے رکنے والے یا جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دیجیے۔ اسی طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ جو چوپائے، جو بھی آپ کے پاس کیٹلز موجود ہیں، جو بھی آپ کے پاس جانور موجود ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتحت کر دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ آپ شکر گزاری کریں، ان کا صحیح استعمال کریں اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ گوشت یا وہ خون کچھ نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تم نے کتنے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے۔ اس لیے یہ جو قربانی کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ جو ہے نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، یا پھر کہیں اور کر دیں، یا آپ کا دل نہیں کر رہا یا بیزاری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری اولاد کی قربانی نہیں مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بہت کم حصہ مانگا ہے، آپ کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ، اور وہ بھی اسی لیے تاکہ آپ ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ گوشت نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ جو قربانی کی جو تھیم ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں لیسن دینا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں کچھ بھی دینے کو قربان ہو جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ہمارے لیے تو ایک چھوٹی سی قربانی ہے، مشکل سے 10-20 ہزار کا بکرا آ جاتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس میں بھی لوگ جو ہے ہزار طرح کی ان کے ایکسکیوزز رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت کچھ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے تو بہت کم چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ایکچولی کہ بندے کا دل پرہیزگار ہو، وہ دل سے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہر عمل کرے، چاہے وہ قربانی کا ہو یا چاہے وہ نارمل زندگی میں صبح سے لے کے رات تک جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ سب۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، کوشش کریں کہ جو تسبیحات ہوتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کثرت سے پڑھیں۔ ان کی تسبیحات صبح اور شام ایک بار تو کمپلیٹ ضرور کریں، اور دل سے ایکٹیو ذکر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، جس میں آپ کا دل بھی اور آپ کا ذہن بھی شامل ہو۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ تو یہاں پہ جو جنگ کا، جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، کیونکہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس وقت مسلمانوں کو اب اپنے لیے دفاع کرنے کے لیے اٹھانا ضروری ہے جو ہتھیار ہے۔ بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے کہ اگر بات ویسے نکل جائے، اگر زیادہ پریشانی ہونے لگ جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ یہ سوچیں کہ بس اللہ کے نام پہ آپ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ کافی ہے، وہ آپ
آپ کو بچانے کے لیے, آپ کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ہیں وہ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا. وجہ کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا ان کو اپنے دفاع کے لیے؟ کیونکہ ایکچولی سٹارٹ پہلے مشرکین نے کیا. ان لوگوں نے مسلمانوں کو, کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے, ان کے گھروں سے نکالا, ان کو ہر جگہ سے بوائیکاٹ کر دیا, طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی, صرف اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. یعنی صرف اتنا کہنا کہ صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا, بڑے غلبے والا ہے. یعنی جو ایک قوم دوسری قوم سے لڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا رہتا ہے, سو دیٹ یہ ہو کہ یہ لوگ اگر اسی طرح سے رہیں, اگر ایک ہی قوم جو ہے وہ جابر ہو اور وہ دوسروں کو پریشان کرنے والی ہو, تو کیا ہوگا, وہ فساد کرے گی. جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا ان چیزوں کو, ان تمام جگہوں کو گرا دے گی, مسجدوں کو ڈھا دے گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں, برے کاموں سے منع کریں. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی, پھر ان کو دبا دیا. پھر میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تیب و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے, پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں, اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں. یہاں تمام ان عذاب کا ذکر ہے جو ان لوگوں پر آیا جو ظالم تھے. اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ آپ اگر دنیا میں جا رہے ہیں, اگر آپ انفیکٹ جانا چاہیے, آپ گھومیں پھریے, نشانیاں دیکھیے, ان نشانیوں کا مظاہرہ کیجیے, ان جگہوں کو دیکھیے جہاں عذاب آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمتیں دی ہیں, ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کیجیے, ان کو دیکھیے, ان سے عبرت لیجیے. جو ایکچولی یہاں پہ جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے اس زمین میں جا کر نہیں دیکھا کہ جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے, جیسے اگر وہ اللہ کی باتوں کو سمجھتے یا ان کے کان ہی ان واقعات کو سن لیتے, یعنی وہ جا کے دیکھیں اور سمجھیں, اپنے کانوں سے سن لیں یا اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں. بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اگر وہاں بستیاں برابر میں ہیں ان مشرکین کی, اس کے باوجود بھی وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تب کیا ہے, اس کا مطلب ان کے دل اندھے ہیں. ایکچولی یہ لوگ آپ سے عذاب کا فوری مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. جو حساب کا دن ہوگا وہ ایک دن جو ہم لوگوں کو ایکچولی جو ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا وہ ہماری کاؤنٹنگ کے حساب سے 1000 سال کا دن ہوگا, جو حساب کا دن ہے. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی, پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں, جو لوگوں کو اویئر کرنے ہی آیا ہوں. بس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی, اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول النبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا, شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے, پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. یعنی جب بھی کوئی تلاوت کی جاتی ہے, جو تلاوت جب شیطان, یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی. انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے آرزویں کرتا ہے تاکہ وہ پوری نہ ہو. رسول اور نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں. شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے. یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جو وسوسے آتے ہیں انسان کو. ایک طرح سے وہ آزمائش کا ذریعہ ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہیں. تو جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے ان وسوسوں کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور وہ اس کی باتوں پر لبیک کہہ دیتے ہیں اور وہ ان کاموں کو کر دیتے ہیں. بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں.
اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، کہ جب انہیں وسوسے آتے ہیں تو انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات فرمائی ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، تو آپ کو اس کی بات نہیں ماننی، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور گائیڈ کیا اور سمجھ دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچا لیا۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، یعنی جو ہجرت کرتے ہیں پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنے آپ نیچرل ڈیتھ مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، یعنی ان کو جنتوں کی نعمتیں دے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے، بغیر سوال کے بھی لوگوں کو دیتا رہتا ہے، کوئی نہیں مانگتا تب بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی جو بدلہ لیتا ہے تو وہ اتنا ہی لے جتنا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی؟ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی انسان ناشکرا ہے، وہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت میں لگ جاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر زندہ کرنے والا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، یعنی ہر دور کی اپنی اپنی الگ الگ شریعتیں تھیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، یعنی اس شریعت کے بارے میں کہ اس وقت تو یہ ہوا کرتا تھا، اب ایسا کیوں نہیں ہوتا، اب آپ ایسا کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے، تو یہ لوگ جھگڑا کریں گے، فضول ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، آپ لوگوں کو بلاتے رہیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ یہ کتنا بھی ڈاؤٹ کریں، آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ اپنا کام کیے جائیے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کر دے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، اپنے ہاتھوں سے دسترازی کر کے یا بدزبانی کر کے، جیسے جب مشرکین اور جتنے گمراہ لوگ تھے، جب بھی آیات پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے تو ان کو غصہ آیا کرتا تھا، وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تو ان کے چہروں کے اوپر بھی اور ان کی زبانوں کے اوپر بھی اس چیز کے بارے میں نیگیٹو باتیں نکلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی قرآن اور حدیث میں بہت جگہ پہ مینشن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟
وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے. یعنی جو تمہاری آیتیں سن کے تمہارے چہرے بدل رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر تم نے اپنے اس رویے سے توبہ نہیں کی، اس سے زیادہ برے حالات تمہیں دیکھنے پڑیں گے، جو کہ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے. اور وہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہو، وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، یعنی جتنے بھی معبودان باطل ہیں جن کی ہم اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، سب جمع ہو کے صرف ایک مکھی کو ہی خلق کر دیں. صرف اتنا کر لے کہ ایک مکھی بھی کوئی پیدا کر دے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی عقل کو ماتم ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو عبادت کے لائق ہے وہ کیا کرتا ہے، سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اسی نے مخلوق کو پیدا کیا. اس کے سامنے تم ان چیزوں کو، ان مورتیوں کو پکارتے ہو جو خود مکھی کو پیدا تو کرنا دور، وہ مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے اگر وہ ان کی ناک پہ آ کے بیٹھ جائے. جیسے آگے والی آیت ہے نا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اس سے بھی نہیں چھین سکتے. بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. یعنی کتنے چھوٹے اور حقیر لوگ ہیں کہ جو پکار رہے ہیں اور جو جن سے پکار رہے ہیں وہ بھی دونوں ہی نہایت ہی کمزور ہیں. انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا ہے اور غالب اور زبردست ہے. یعنی انہوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے. جو فرشتے ہیں جو پیغام لے کے جائیں گے، یا جو بھی انسان ہیں جو لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی کس کو رسول بنانا ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتا ہے، ان کو چن لیتا ہے. وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. یعنی تمام لوگوں کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں، اور سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو ہم کرتے ہیں. اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت سجدہ ہے تو آپ لوگ سجدہ کر لیجئے. اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، یعنی تمہیں سب پہ فوقیت دی اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، یا اس کے لیے مشکل ہو جائے یا اس کی جان پر آ جائے. جتنا ہمارے لیے آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی سکھایا ہے، وہی حکم دیا ہے کرنے کے لیے. دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، انہی کے طریقے پر. اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمارا نام مسلمان چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں مسلمان کہا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ. بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو. وہی تمہارا ولی، یعنی تمہارا فرینڈ، تمہارا دوست، تمہارا مددگار اور تمہارا مالک ہے. بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے. اس لیے تمام مدد اور تمام دعائیں، ہر چیز اپنے اللہ سے ہی مانگے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس وقت ان آیات میں اور اس سے پہلے جتنی آیات میں مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.